اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آمین یا رب العالمین. ہم انشاءاللہ اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ کا شکر یہ ہے کہ اچھا میں نے چیک کیا، عامر بھائی آپ کا کام بھی چیک کیا، مجھے اس کے اندر صرف اور صرف ایک چیز جو ہے نا وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا. آپ نے اس میں جو سوال لکھا ہوا ہے نا بھائی من من الصینی، چائنا سے کس کا تعلق ہے؟ تو اس پہ آپ نے لکھا ہے احمد من الصینی. نہیں، جو سبق میں دیا ہوا ہے نا آپ اس کا جواب دیں گے. سبق میں لکھا ہوا ہے عمار، عمار من الصینی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس کو وہی لکھیے گا، عمار من الصینی. تو پہلا سوال جو تھا اس کا جواب تو آپ پہلے کے دو کے آپ نے جواب بالکل صحیح لکھے ہیں نا، کہ انا من پاکستان اور لا انا من پاکستان، بالکل صحیح ہے. اور باقی تیسرے کا کہ بھئی کون چائنا سے کون ہے، تو آپ بتا دیجیے گا بھئی چائنا سے کون ہے. عمار ہے چائنا سے. اور اسی طریقے سے ہند انڈیا سے کون ہے تو وہ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کا یہ لیسن تقریباً ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو نیچے دیا ہوا ہے وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ خود پڑھ لیں، آسان ہے پڑھ لیا. ہے نا؟ تو ہم انشاءاللہ پھر آج اپنا مطلب کمپاؤنڈ نمبر 2 ہم شروع کریں گے آج. ٹھیک ہے نا؟ اور لیسن نمبر 5 جو ہے وہ پورا کمپاؤنڈ نمبر 2. کمپاؤنڈ نمبر 2 کا اتنا عربی میں استعمال ہے، اتنا زیادہ استعمال ہے. مطلب یہ جو ہم کمپاؤنڈس پڑھ رہے ہیں نا، یعنی کہ یہ جو جن کو ہم مرکبات کہتے ہیں، آپ ذہن میں رکھیں ابھی آپ لوگوں نے جار اور مجرور کا جو کمپاؤنڈ نمبر 1 ہے آپ کا، اس کا نام ہے جار اور مجرور، ہے نا؟ تو ایک تو اس کا بہت زیادہ استعمال ہے. دوسرا آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا اتنا زیادہ استعمال ہے. یہ وہ بنیادیں ہیں، آپ اس کو مضبوط کر لیں. عربی زبان میں ہر لائن میں آپ کو ملیں گے یہ. ٹھیک ہے نا؟ تقریباً ہر لائن کے اندر آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں منظر بھائی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم. آپ الحمد سنا خیریت؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو میں آپ لوگوں کو 4 مرکبات پڑھاؤں گا نا، 4 مرکبات. تو پہلا مرکب تو ہم نے پڑھ لیا جار اور مجرور والا، اور اس کے بعد آج ہم دوسرا مرکب پڑھ رہے ہیں، اس کا میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا. اور ہم آج کے بعد یعنی کہ 2 مرکب اور پڑھنے ہیں، ٹوٹل ملا کے 4 مرکبات. ان کو آپ اتنا زیادہ دھیان سے پڑھیں اور اتنا پکا کر لیں ان کو، آپ ان چاروں مرکبات کو. یہ عربی میں اتنا زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اتنا استعمال ہوتے ہیں کہ مستقل استعمال آئے گا ان کا عربی میں. میں نے آپ کو بتایا نا کوئی لائن خالی نہیں ہوتی. ان چاروں میں سے کوئی ایک نہ ایک مرکب ہوگا، یا 2 مکس ہو کے آ رہے ہوں گے، یا 3 مکس ہو کے آ رہے ہوں گے. تو ان کو آپ ابھی سے ذہن میں بٹھائیں کہ مجھے اس کو بہت پکا کرنا ہے. تو جار اور مجرور والا ماشاءاللہ سے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا الحمدللہ. اور آپ لوگ اس میں تھوڑے سے مطلب تھوڑا سا کانفیڈنس بھی ہوگا آپ کو اس میں انشاءاللہ. آگے جا کے ظاہری بات ہے اس کو ہم بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں، یہ تو بہت ہی زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. اچھا ہمارے اردو کے اندر جو کانسیپٹ ہے، ہمارے اردو میں جو کانسیپٹ ہے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، اس کا کانسیپٹ ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں محمد کی کتاب، ٹھیک ہے نا؟ اور حامد کا کمرہ. یہ جو ہمارے اردو زبان میں کی اور کا کے جو جملے آتے ہیں نا، ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں آج. تو دیکھیں مثال کے طور پہ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں آپ سے حامد کی کتاب، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے یہ جو کی اور کا والے سینٹنس ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے اردو زبان میں، اس میں ایک مالک ہوتا ہے اور ایک اس کی ملکیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حامد کی کتاب کے اندر حامد مالک ہو گیا اور کتاب اس کی ملکیت ہو گئی. ہم یہی کانسیپٹ انگریزی میں اور انگلش مطلب عربی میں پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں آپ لوگوں سے بولوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ حامد کی کتاب کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہم حامد بک. This is Hamid's book. نہیں، یہ حامد کی کتاب نہیں، صرف حامد کی کتاب. حامد Book of بک. Book of Hamid. بک بک، آف حامد. اچھا بک آف حامد بھی کہہ سکتے ہیں.
نارملی بک آف حامد یوز نہیں ہوتا بلکہ حامد's بک یوز ہوتا ہے نا. اور بک آف حامد بھی صحیح ہے, غلط نہیں ہے, لیکن کبھی بہت زیادہ ریئرلی اگر کبھی 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 یوز ہو گیا تو ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو حامد's بک یہ آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر مالک کون ہے؟ حامد اس کے اندر حامد جو ہے نا وہ مالک ہے, اور حامد کی ملکیت کیا ہے؟ کتاب بک بک اس کی بک ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اسی کانسیپٹ کو عربی زبان میں پڑھیں گے. اچھا یاد رکھیے گا, جیسے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں ویسے بولیے. بولیے حامد's بک, حامد بک حامد بک بک ٹھیک ہے. اچھا اب بولیے حامد کی کتاب. حامد کی کتاب کی کتاب ہاں آپ دیکھیں ان دونوں صورتوں میں ہم لوگوں نے بھلے انگریزی ہو بھلے اردو ہو, ہم نے حامد کا نام پہلے لیا ہے اور اس کی چیز کا نام بعد میں لیا ہے. حامد's بک اور حامد کی کتاب, ہے نا, اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. صحیح عربی میں اس کا الٹا ہوگا, ٹھیک ہے. عربی میں کیا ہوگا کہ جو ملکیت ہے وہ پہلے آئے گی اور مالک بعد میں آئے گا, صحیح ہے. صحیح تو اور سب سے پہلے ہم یہ حل کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر حامد's بک کے اندر مالک اگر حامد ہے تو پہلے ہم عربی میں حامد کا نام لکھتے ہیں, حامد, ٹھیک ہے. حامد, ہم نے عربی میں حامد کا نام لکھا. اچھا عربی زبان کا آپ معاملہ دیکھیں, عجیب ہے. حامد کیونکہ مالک ہے نا, عربی زبان نے مالک کو زیر میں رکھا ہے. مالک ہمیشہ زیر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی. صحیح یا تو مالک کو جو ہے نا وہ عربی زبان نے زیر میں رکھا ہے کہ تم مالک ہو لیکن زیر میں رہو, شاباش, صحیح ہے. تو صحیح اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, حامد کے شروع میں ال لگا ہوا ہے؟ نہیں نہیں لگا ہوا نا, تو آخر میں دو زیر آئیں گی. اگر ال لگا ہوتا تو ایک زیر آتی, ٹھیک ہے. بس یہ ہے پہلا. اب کیا ہو گیا, سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلا کام آپ نے ہمیشہ ایسے جملے جو کہ کا یا کی والے آ رہے ہو نا, ان میں سب سے پہلے دیکھیے گا کہ ایک مالک ہوگا اور ایک اس کی ملکیت ہوگی. سب سے پہلے مالک کو نکالیے گا, مالک کو لکھ کر اس کے نیچے زیر ڈال دیجیے گا, پہلا کام تو ختم ہو گیا, صحیح ہے. ٹھیک جناب اب آ جائیں دوسرا کام. دوسرا کام ہے ملکیت. آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے بک, لکھا ہوا ہے. عربی میں بک کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب کتاب. کتاب تو ہم لکھیں گے کتاب, ٹھیک ہے. کتاب نمبر سوری کتاب. اچھا اب آپ لکھیں گے, کتاب نہیں لکھے گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلے ہم نے کتاب لکھا ہے, ٹھیک ہے. اب ملکیت کے 3 قاعدے ہیں, ٹھیک ہے نا. مالک کا تو جی میں نے آپ کو جی مالک کا تو ایک قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مالک ہمیشہ زیر میں ہوگا, دیر سے آئے. ٹھیک ہے بھائی. یہ تو ایک رول ہے مالک کا, صحیح اور یہ الہ یوم القیامہ ہے, قیامت کے دن تک مالک زیر میں ہے, ٹھیک ہے بھائی, صحیح ہے بھائی. صحیح اچھا اب ملکیت کا پہلا رول یہ ہے کہ ملکیت پر الحرام ہے. صحیح کیا مجھے کوئی وجہ بتا سکتا ہے کہ ملکیت پہ ال کیوں نہیں ہوتا, یا اگر ال نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ معرفت نکرہ کی وجہ سے بھائی معرفہ نکرہ تو مثال کے طور پہ کتاب ہے, مطلب کتاب کو ہم معرفہ پراپر کہیں, ناؤن نہیں ہے نا, پراپر ناؤن نہیں ہے, کامن ناؤن ہے. نہیں میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ملکیت ہے اس کے اوپر ال کبھی بھی نہیں آئے گا. میں نے آپ کو بتایا نا ملکیت کے اوپر ال حرام کر دیا ہے عربی زبان نے, کہ ملکیت پر صحیح کبھی ال نہیں آئے گا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کی کوئی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کامن ہو گئے نا میرے خیال سے. یا تو دو آدھی لگاتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, حامد کو ال کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ حامد ہو گیا, محمد ہو گیا, عباس ہو گیا, یہ جو جتنے نام ہوتے ہیں مذکر, جتنے بھی نام ہوتے ہیں مردوں کے نام, ان کو ال کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے, پھر پیش آتے ہیں. نہیں ہے نہیں ہے. تو ان کو ال کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ تنوین کی وجہ سے نہیں نہیں نہیں, ان کو ال کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے سے ہی خاص ہے, اچھا اچھا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. یہ اپنی ذات میں خاص ہے, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. ہوں،
from their origin they are proper actually, they don't need al to support them. उनको अल की कोई हाजत नहीं है कि अल आए और उनको हाज बनाए, दे आर ऑलरेडी प्रॉपर, वो वैसे ही मारफा है। सही। और किताब जो है वो है आम है, इसलिए उसमें अल नहीं लगेगा। नहीं तो ये लॉजिक तो नहीं हुई ना। मेरे ख्याल से प्रॉपर के साथ आ रहा है तो इसलिए लगाएंगे। देखें ये किताब जो है ना, मुझे बताएं ये किताब किसकी है? हामिद की। हामिद की वजह से, जी हामिद की वजह से ये किताब खास है। तो इस किताब को भी अल की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए सबसे खास बात ये है कि ये हामिद की है। समझ गए आप लोग? इसकी अपनी कोई खासियत नहीं है, इसकी खासियत यही है कि एसोसिएटेड है हामिद के साथ। बिल्कुल, ये अपने मालिक की वजह से ऑलरेडी खास है जी, ये अपने मालिक की वजह से वैसे ही खास है, इसलिए इस पर अल नहीं आता। समझ आया? ज्यादा खसूस नहीं करना, ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं देना। हाँ, मतलब ये समझ लें आप कि जितने भी अरबी जबान में ऐसे आएंगे कि जिसमें एक मालिक होगा और एक उसकी मलकियत होगी, तो मलकियत भी खास होगी अपने मालिक की वजह से। ठीक है, मतलब महरम है इसका। समझ लें। अच्छा देखें, अब अगर हम, तो इसका मतलब है इसमें अल तो आता नहीं है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसका कायदा नंबर 2 है, मलकियत का कायदा नंबर 2 है कि मलकियत एक पेश के साथ एंड होती है। अच्छा, ठीक है ना, ये कायदा नंबर 2। कायदा नंबर 1 था मलकियत पे कभी भी अल नहीं आता। कायदा नंबर 2 है कि मलकियत हमेशा एक पेश के साथ एंड होगी। ठीक है, यानी किताबुन किताबू होगा। जी किताबू। मलकियत का दूसरा कायदा क्या है कि मलकियत हमेशा एक पेश के साथ एंड होगी। ठीक है, वो नंबर, पहले ही खास हो गई ना, अल किताबू जैसे कहते हैं, ये तो पहले ही खास हो गई हामिद की वजह से। ये हामिद की वजह से खास हो गई, तो इसको अल की जरूरत नहीं है ना अब। अल की नहीं है ना, तो लेकिन किताबू पे ही एंड होगी ना। हाँ, लेकिन आखिर में एक पेश आएगा ना, ये खुसूसियत है ना इसकी। देखिए, ये जो जी, कायदा है, कायदा इसीलिए बना ना कि भाई मिसाल के शुरू में अल भी नहीं है, और हमने जो कायदा अब तक पढ़ा है वो ये है कि अगर शुरू में अल ना हो तो आखिर में 2 पेश आने चाहिए, है ना? हाँ जी, लेकिन यहाँ जी पर जी, अल भी नहीं है और 2 पेश भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये खुसूसियत है इसकी, तभी हम आपको मैं अलग से लिखवा रहा हूँ कि हाँ जी, मलकियत के ऊपर जो है ना, वो एक तो ये कि कभी अल नहीं आएगा, नंबर 2 मलकियत एक पेश के साथ एंड होगी। और एक आखिरी कायदा इसका है, अगर मलकियत से पहले हरूफुल जार्रा आ जाएंगे, जो आप लोगों ने पढ़े हैं, फी, आला, मिन, इला, लाम ज़ेर ली और बाजेर भी, है ना, ये जो आपने पढ़े हैं, कोई सा भी हरफ जर हो, अगर मलकियत से पहले हरफ जर आएगा तो मलकियत जेर में आ जाती है। सही। ठीक है, ये तो मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी बेफिक्र रहें। सबसे पहले देखते हैं, आए हम कहते क्या हैं इनको अरबी में। अरबी में पहले हम मलकियत को देख लेते हैं। ठीक है ना, अरबी में मलकियत को बोलते हैं मुज़ाफुन। मुज़ाफुन। ठीक है, मुज़ाफुन। अगर आप उसको उर्दू में समझना चाहें, समझे ये इजाफा है एक, है ना। हामिद हामिद के लिए किताब, उसके लिए एक इजाफा हुआ ना, तो मुजाफ, इजाफे से। और जो मालिक होता है अरबी में, मालिक को कहते हैं मुज़ाफुन इलैही। ठीक है जी, मुज़ाफुन इलैही, यानी कि, मुज़ाफुन इलैह। हाँ, यानी कि इजाफा की तरफ। ठीक है ना, एडेड और एडेड टू आप कह लें। अगर आप मुज़ाफुन कहेंगे इंग्लिश में तो ये एडेड है, समथिंग एडेड टू हामिद। ठीक है ना, समथिंग एडेड टू हामिद, तो एडेड मुजाफ हो गया, और एडेड टू हम इसको पोजेसर और पोजेशन भी कहते हैं, कि किताबुन जो है वो पोजेशन है और हामिद पोजेसर है। ठीक है, तो मुजाफुन इलैही, इजाफा, इजाफा की तरफ समझ लें आप, की तरफ, इलैही का मतलब की तरफ होता है ना, यानी कि हामिद की तरफ इजाफा हुआ है किस चीज का, किताब का। ठीक है ना, तो आप समझ लें अभी जो हमने कायदे पढ़े हैं वो मुजाफ इलैही के, मुजाफ इलैही। आपके जो ये कंपाउंड नंबर 2 है, इसका नाम है मुजाफ
اور مضاف الیہ کا مرکب، ٹھیک ہے، اس کو ہم مرکب اضافی بھی کہتے ہیں، مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کون سا مرکب ہوتا ہے؟ جو کہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے، مرکب اضافی جو کہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مضاف الیہ کا ایک قاعدہ ہے جو آپ نے پڑھا، مضاف الیہ عربی زبان میں ہمیشہ زیر میں ہوگا، اگر اس میں ال لگا ہوگا تو آخر میں ایک زیر آتی ہے، اور اگر ال نہیں لگا ہوگا تو دو زیر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور مضاف کے ہم نے 3 قاعدے پڑھے۔ قاعدہ نمبر 1 مضاف کا یہ ہے کہ مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آتا۔ قاعدہ نمبر 2 مضاف کا یہ ہے کہ مضاف ایک پیش کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور قاعدہ نمبر 3 یہ ہے اگر مضاف سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے گا تو مضاف کے نیچے بھی زیر آ جائے گی۔ یہ آپ نے کیا فرمایا؟ مضاف پر کبھی پیش نہیں ہوتا؟ نہیں، مضاف پر کبھی ال نہیں ہوتا، اچھا، مضاف پر کبھی ال نہیں ہوتا۔ مضاف پر کبھی ال نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور مضاف کے آخر میں ہمیشہ ایک پیش ہوگا، ٹھیک ہے، مضاف کے آخر میں صحیح۔ ہمیشہ ایک پیش ہوگا۔ اور قاعدہ نمبر 3 یہ ہے اگر مضاف سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے گا تو مضاف کے نیچے زیر آ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ یہ 3 قاعدے آپ لوگ لکھ لیں، ایک قاعدہ مضاف الیہ کا اور 3 قاعدے مضاف کے، اور یہ آپ لوگ لکھ کے مجھے دکھا دیجیے گا گروپ پر تاکہ ہم اس کو چیک بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے آپ کو تھوڑی سی مثالیں بتاتا ہوں، اس کی پہلے تھوڑی سی مثالیں پڑھتے ہیں، پھر میں آپ لوگوں سے پہلے ایکسرسائز سالو کرواؤں گا، ایکسرسائز سالو کرنے کے بعد پھر ہم لیسن پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جی جی صحیح۔ تاکہ یہ چیز ہماری پکی ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پہلے میں اس کو مٹا دوں۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو ایک کام کرتے ہیں کہ حامد کی کتاب تھی نا، تو اب میں کہتا ہوں آپ سے اللہ کی کتاب، صحیح ہے، ہم آہستہ آہستہ سالو کریں گے، رک جائیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اللہ کی کتاب، سب سے پہلے مجھے بتائیے اللہ کی کتاب میں مالک کون ہے؟ اللہ اللہ۔ اللہ ٹھیک ہے، تو ہم پہلے مالک کو لکھ لیتے ہیں، الف لام لام، ٹھیک ہے، اللہ، یہ آ گیا اللہ۔ اچھا آپ کو اللہ کے شروع میں الف لام نظر آ رہا جی ہے نا؟ جی تو جی اس کا مطلب ہے اس کے آخر میں ہم ایک زیر ڈالیں گے، کیونکہ شروع میں الف لام موجود ہے تو آخر میں ایک زیر آ گئی۔ ہم نے سب سے پہلے مالک کو لکھا اور اس کے نیچے ایک زیر ڈال دی، ہمارا کام ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ملکیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کتاب۔ کتاب ٹھیک ہے جی، تو کتاب، کاف تا الف اور با۔ اچھا ہمیں پتا ہے قاعدہ نمبر 1 ہے اللہ، کیونکہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو ملکیت پر کبھی ال نہیں آتا، ہم نے ال نہیں لکھا۔ ملکیت میں آخر میں ایک پیش آتا ہے، ہم نے ایک پیش ڈال دیا۔ قاعدہ نمبر 3 یہ ہے ملکیت سے پہلے اگر کوئی حرف جر ہوا تو ملکیت کے نیچے زیر آئے گا۔ کیا ابھی کوئی حرف جر ہے؟ نہیں نہیں ہے نا، اس کو ایسے ہی رہنے دیں پھر، ٹھیک ہے۔ پڑھیے کتاب اللہ، کتاب اللہ۔ اللہ ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اگر ایک چھوٹا سا جملہ لیں، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، القرآن کتاب اللہ، القرآن القرآن کتاب کتاب اللہ اللہ۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اللہ کا رسول، مالک کون ہوا؟ اللہ کا رسول، رسول اللہ۔ اللہ اللہ تعالیٰ مالک ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اللہ لکھا اور اللہ کے نیچے ہم نے زیر ڈال دی، تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کس کے مالک ہیں؟ رسول کے، ہے نا۔ صحیح۔ تو ہم نے رسول لکھا، اور رسول میں ہم کیونکہ ملکیت ہے تو رسول میں نہ ال آئے گا، آخر میں ایک پیش آئے گا، بس ختم۔ رسول اللہ، رسول اللہ ٹھیک ہے نا۔ اچھا اشہد اس اللہ، میں دیر نہیں آئے گا؟ زیر پتہ ہے کب آئے گا؟ جب میں اس سے رسول نہیں رسول میں نہیں آئے گا، جب میں اس سے پہلے حرف جر لگاؤں گا نا تب زیر آئے گا، ورنہ زیر نہیں آئے گا۔ رسول اللہ۔ وہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہ لام سے لی لگاتے ہیں، لی رسول، لام سے لی لگا دیں یہاں پر، غور سے جار آ جائے گا نا لام زیر لی والا یہ آ گیا لی۔ اچھا اچھا صحیح صحیح۔ اب جب میں نے لی لام رسول سے اللہ۔ جی یہ دیکھیں، اب جب میں نے لام سے لی لگا دیا نا، یہ حرف جار ہے، ٹھیک جی ہے۔ جی اب جب میں نے لام جی سے جی لی لگایا تو مجھے یہاں سے پیش ہٹانا پڑے گا،
اور لرسول اللہ. اب یہاں پہ زیر آئے گی لی رسول اللہ، رسول اللہ کے لیے. صحیح. جس طرح فی کتاب اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس سے پہلے فی لگا دیں بس، ٹھیک ہے نا، فی لگا دیا آپ نے، جی سوری. جی اللہ ہم کی نے کتاب میں. ہاں ہم نے کتاب اللہ سے پہلے حرف جر لگا دیا فی. جب ہم نے فی لگایا تو اب آگے کتاب، فی کتاب اللہ نہیں ہو سکتا، فی کی وجہ سے مضاف کے نیچے زیر آتی ہے، یہ بن جائے گا فی کتاب اللہ. بالکل فی ٹھیک. اور کتاب بغیر حرف اللہ. جار کے کتاب اللہ، اور حرف جار کے ساتھ فی کتاب اللہ. بالکل. زیر رسول، پیش. ہاں بالکل، رسول اللہ اور لی رسول اللہ، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی حرف جار آ جہاں جائے گا تو زیر ہو جائے گا. کوئی بھی حرف جار آئے گا تو زیر آئے گی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. جر. ٹھیک ہے، یہ سب کو سمجھ میں آیا الحمدللہ. ہم چلیں آگے چلیں. ہاں جی جی الحمد جی للہ. جی جی. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. اب میں آپ لوگوں سے ایک ایکسرسائز سالو کرواتا ہوں. اچھا، ہمارے باقی ساتھی نوید بھائی، حذیفہ بھائی، فرقان بھائی، سب کو سمجھ آ رہا ہے الحمدللہ؟ جی الحمد للہ. الحمدللہ. جی جی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے ایک ایکسرسائز سالو کرواتا ہوں اسی کی نا. اسی کی ایکسرسائز ایک سالو ہوگی. پہلے کہ ہم پہلے مضاف اور مضاف الیہ بنائیں گے، اچھی طرح بنا لیں گے، اچھی طرح پریکٹس کر لیں گے اس کی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم آگے ایک پورا وہ پڑھیں گے چیپٹر انشاءاللہ اسی کا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ بہت زیادہ کثیر الاستعمال ہے یہ، اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ، اتنا زیادہ ہوتا ہے مرکب اضافی تو کہ آپ خود حیران ہوں گے. واقعی عربی میں اگر یہ ساری بنیادیں ہیں یہ پکی ہو جاتی ہیں، آگے اتنی آسانی ہوتی ہے طلباء کو، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہر لائن میں آ رہے ہوں گے، یہ ہر لائن میں آپ کو کسی نہ کسی ایک کمپاؤنڈ سے واسطہ پڑ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو صحیح. انشاءاللہ میں آپ سے بھی سالو کرواتا ہوں. جی یہ آ گئی کتاب، ٹھیک ہے بھائی. اچھا ہم نمبرنگ کر لیتے ہیں پہلے، اور نمبرنگ کر کے پھر میں آپ لوگوں سے سالو کرواتا ہوں. اوکے. منظر بھائی آپ نمبر 1 ہیں، مدثر بھائی آپ نمبر 2 ہیں، اچھا. مدثر بھائی نمبر 2 ہیں، اور مسز مرتضیٰ آپ نمبر 3 ہیں، عامر بھائی آپ نمبر 4 ہیں، اور فرقان بھائی نمبر 5، حذیفہ نمبر 6، اور نوید بھائی نمبر 7. ڈاکٹر نگہت مجھے پتہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں، عافیت دیں، آپ صرف سن لیں، ٹھیک ہے نا. یا اگر آپ کی، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں شیئر کرنا آپ کے لیے آسانی ہو نہیں ہو، اس لیے ٹھیک ہے. اپنے سب نمبر یاد رکھیں. جی آ گئی بھائی یہ کتاب. یہ کہہ رہے ہیں بھائی اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، دو آپ کو انہوں نے ناؤن دیے ہیں، آپ دونوں کو ملا کر مضاف مضاف الیہ بنائیں. مثال کے طور پہ اس مثال کو دیکھیے، ایک ہے کتابن، پڑھیے، کتاب 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 اور دوسرا ہے محمدن. محمد. محمد. ہاں انہوں نے کہا ہے آپ ان دونوں کو ملا کر اب نا مضاف مضاف الیہ بناتے ہیں، تو کیا بنے گا؟ کتاب محمدن، کتاب کتاب محمد. محمد. ٹھیک ہے نا، محمد کی کتاب ہو گئی، ٹھیک ہے. اس طرح سالو کرنا جی ہے. جی. جی مندر بھائی ہم آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. قلم اور حامد، کیا بنے گا؟ قلم حامد. جی دونوں کو ملا کے کیا بنے گا؟ قلم حامد. دیکھیں مالک کے نیچے زیر آئے گی. اچھا صحیح. قلم حامد. ماشاء اللہ. قلم حامدن، ویری گڈ ویری گڈ، ماشاء اللہ. اوکے نمبر 2، بیتن اور عباسن، کیا بنے گا؟ بیت عباس. احسنتا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نمبر 3، غرفتن اور علی، کیا بنے گا؟ غرفۃ علی. ماشاء اللہ، احسنتی احسنتی. جی نمبر 4، دفترن اور سعیدن، کیا بنے گا؟ دفتر سعید. احسنتا، ماشاء اللہ احسنتا. جی نمبر 5، مندیل اور یاسرن. مندیل یاسر. احسنتا، ایکسلنٹ، ماشاء اللہ. اوکے جی نمبر 6، قمیص عمار. احسنتا. نمبر 7، سریر خالد. سریرو، بولیے. سریر خالد. اب صحیح ہے، سریر خالدن، ٹھیک ہے نا، ماشاء اللہ. ٹھیک. اچھا یہ تو ہو گئے، دیکھیں سارے نام ہیں، حامد، عباس، علی، سعید، یاسر، یہ سب. اب لیکن جیسے ہوتا ہے نا، گھر ہو گیا، اور تاجر ہو گیا، مدرس ہو گیا، ولد ہو گیا، مطلب اب جب ان سب کو ہم مالک بنائیں گے تو ہم ان کو مالک ایسے نہیں بنا سکتے، بلکہ ہم نے ان کو ال لگانا پڑے گا. یعنی کہ نام کے علاوہ
نام کے علاوہ ہم کچھ بھی اگر اور استعمال کرتے ہیں، کسی اور کو مالک بناتے ہیں، تو مالک جو ہے نا وہ کامن نہیں ہو سکتا، مالک پراپر ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جیسے مثال کے طور پہ مدرس ہے، اب مدرس کوئی بھی ہوتا ہے، لیکن جب ہم مدرس کو کسی شے کا مالک بنائیں گے تو اس پہ ال لگا دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے دیکھیں آپ، مکتبن اور المدرسو، تو دونوں کا مل کے بن جائے گا کیا؟ مکتب المدرسی. ٹھیک ہے نا؟ پڑھی. مکتب المدرسی. ہاں ٹیچر، ہاں ٹیچرز ڈیسک، یعنی کہ ٹیچر کی ڈیسک، مدرس کی ڈیسک. اسی طریقے سے دیکھیں منظر بھائی آپ کی باری ہے، ذرا مفتاح جی جی. اور البیتو بنائیے، کیا بنے گا؟ مفتاح البیتی. ماشاء اللہ، مفتاح البیتی، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ گھر کی چابی. ماشاء اللہ، گھر کی چابی. اردو زبان میں جہاں کی اور کا آ رہا ہے نا، سمجھ جائیے گا ایک مضاف اور مضاف الیہ ہے. کی اور کا صحیح. ہماری زبان میں جہاں بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، دکان اور التاجر، کیا بنے گا؟ دکان التاجری، ماشاء اللہ، ترجمہ؟ تاجر کی دکان. احسنتا، ماشاء اللہ. نمبر 3، بیت المہندس، بیت المہندسی. ماشاء اللہ، کیا مطلب ہے؟ مہندس کا مطلب بھول گیا مجھے. انجینئر، انجینئر. انجینئر. انجینئر کا گھر. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. نمبر 4، اسمن اور الولدو، کیا بنے گا؟ 1 2 3 4. جی نمبر 4، نمبر 4 کون ہے؟ نمبر 4 ہمارے پاس تھے مدثر بھائی. اچھا نہیں مدثر نہیں بھائی آپ، وہ عامر عامر میں بھائی. 2 تھا، ویسے میں سوری بتا چکا ہوں. سوری اچھا سوری اچھا عامر اچھا. بھائی. جی عامر بھائی، عامر اسمو بھائی. اسمو الولدی. ہاں تو ملا کے پڑھیے، کیا بن جائے گا؟ اسم اسم البلدی. الولدی. جی، اسم الولدی. اور اس کا مطلب کیا ہوگا عامر بھائی؟ لڑکے کا نام. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، لڑکے کا نام. ماشاء اللہ، ویری گڈ. نمبر 5، کتاب اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کتاب اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اور کیا مطلب ہوگا کتاب اللہ کا؟ اللہ کی کتاب. ماشاء اللہ. نمبر 6، بنت الطبیبی، ماشاء اللہ، کیا مطلب ہوگا؟ ڈاکٹر کی بیٹی. احسنتا. جی نمبر 7، مفتاح السیارتی، ماشاء اللہ. کار کی چابی. جی کار کی چابی. ایکسلنٹ، ماشاء اللہ، ویری گڈ، ویری گڈ. آئیے اب اس کے بعد ایک اور ایکسرسائز ہے، وہ بھی ہم سالو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ یہ ہماری چیز پکی ہو جائے. ٹھیک ہے. نمبر 1، منظر بھائی ہیں. منظر بھائی آپ نے اعراب لگانے ہیں. جی آخری حرکت پہ اعراب لگیں گے، تو پڑھیے تاکہ ہم اعراب لگائیں. اچھا. باب المدرستی. ماشاء اللہ، تو یہاں پہ ایک پیش آ گیا اور یہاں پر ایک زیر آ گئی. ویری گڈ. جی نمبر 2، حمار الرجلی، ماشاء اللہ، حمار حمار الرجل. الرجلی. ویری گڈ، ماشاء اللہ. نمبر 3، بیت حامدین. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بیت حامدن، 2 زیر آئیں گی. ویری گڈ، کیونکہ نام ہی ہے. جی ٹھیک ہے. آگے نمبر 4، سیارت المدیری. ماشاء اللہ، ویری گڈ. نمبر 5، جی نمبر 5، نمبر 4 والا دوبارہ کروائیے گا ذرا. سیارت المدیری. سیارت المدیری. مندیل ہمارے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. مندیل عمارن، جی بالکل صحیح ہے. ماشاء اللہ، اسم بالکل. عمار. الطبیبی. جی جی بالکل صحیح ہے. نمبر 6، جی جی. اسم الطالبی. ماشاء اللہ، بالکل صحیح ہے. اسم الطالبی. ٹھیک ہے. نمبر 7، بیت اللہ. ماشاء اللہ، بیت اللہ. ویری گڈ. نمبر 1 کی باری دوبارہ آ گئی. جی نمبر 1، جناب فی کتاب اللہ. جی فی کتاب اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. نمبر 2، من بیت المدرسی، مدرانی، مدری بول، دیکھیں تجدید کے نیچے ہے. مدرسی سر. جی جی جی، جی بالکل، تجدید کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے، بیت المدرسی. بالکل صحیح ہے. نمبر 3، اعلی مکتب المدیری. ماشاء اللہ، علی مکتب المدیری. سب کو سمجھ میں آیا پکا؟ جی جی. ٹھیک ہے نا؟ یہ الحمدللہ. کیا ہے؟ من جی بیت المدرسی. جی، من بیت المدرسی.
اور پھر ہے علی صحیح مکتب المدیری. ٹھیک ہے. صحیح. تو الحمدللہ یہ ہماری ایکسرسائز بھی ہو گئی. اب ہم نے ایک اور جو ہے نا وہ پڑھنا ہے یہ والا، یہ اقرا جو ہے نا، اقرا اقرا. ٹھیک ہے نا. یہ ہم ایک ایک نمبر سینٹینس 4. نمبر 4. اچھا دیکھیں، یہ آپ لوگوں نے سب نے نا، اب چاہیں تو ویسے تو خیر آئیڈیلی کیا ہے کہ اس کے پورے اس کے نا یہ 20 سینٹینسز ہیں، ان سب کو لکھ کے ان کا ترجمہ کرنا ہے. اگر آپ کو اپنے آپ کو پکا کرنا ہے نا تو یہ آپ کو تھوڑی سی یعنی کہ مشقت تکلیف اٹھانی پڑے گی کہ اس کو لکھیں اور ان کا ترجمہ کریں. ٹھیک ہے نا. اپنی نوٹ بک کے اندر کہ پہلے ایک جی جی لائن میں عربی لکھی اور اس کے نیچے لائن میں ترجمہ. ترجمہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں انگلش میں لکھ لیں چاہے اردو میں لکھ لیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو کرنا بہت صحیح. ضروری ہے تاکہ یہ اتنا پکا ہو جائے گا آگے جا کے پھر آپ کو بالکل ٹینشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ابھی فی الحال ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے تو ہم ایک ایک پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 پلیز آپ اپنا جملہ پڑھیے اور اس کا ترجمہ کریے. این بیت المدرسی، ہوں. یعنی استاد کا گھر کہاں ہے. ٹھیک ہے. وہ بعید، ٹھیک ہے. وہ دور ہے. وہ دور ہے. ٹھیک ہے. اس میں مضاف اور مضاف الیہ کہاں پر ہے؟ مضاف الیہ کہاں ہے. میں بتا دوں؟ نہیں 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 نہیں، سب جی اپنی باری پہ بتائیں گے. نہیں، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو. دیکھیں اس میں مالک اور ملکیت کہاں کہاں ہے؟ یعنی مدرس استاد کا اور گھر. جی، مدرس کا گھر. دیکھیں جس کی باری ہو صرف وہ جواب دے جی اور جی کوئی جواب نہ دے. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ سب پھر اس طرح پھر سیکھیں گے نا انشاءاللہ، اس لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جی دیکھیں جی اب اس میں مالک اور ملکیت سے نا چینج ہو کے ہم کیا کہیں گے، مضافن اور مضافن الیہ. تو بیت مضافن ہو گیا اور مضافن الیہ مالک کو بولتے ہیں. مالک کو ہم مضافن اچھا. الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اور جی ملکیت کو مضافن کہتے ہیں. تو اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی مضاف صحیح. مضاف الیہ کہاں پر ہے، تو آپ بولیں بھائی مضاف بیت ہے اور المدرس مضافن الیہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ صحیح. جب پڑھیں، مضاف الیہ ہاں، مدرس. تو آپ لوگ جب لکھیں گے نا تو اس میں بھی دیکھیے گا اس طرح کے باکس بنا دیجیے گا کہ مضاف الیہ یہ رہا. ٹھیک ہے نا. تاکہ اچھا. آپ لوگ کو اور واضح ہو جائے گا انشاءاللہ جب آپ لوگ اپنا کام کریں گے تو. ٹھیک ہے. جی نمبر 2 پلیز. القرآن کتاب اللہ، جی قرآن اللہ کی کتاب ہے. ماشاءاللہ. مضاف الیہ کہاں پر ہے؟ جی، مضاف جو ہے وہ کتاب ہے اور اللہ جو ہے مضاف الیہ. ماشاءاللہ. تو کتاب اللہ یہ مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. نمبر 3. الکعبۃ بیت اللہ، ٹھیک ہے. کعبہ اللہ کا گھر ہے. ماشاءاللہ. تو مضاف الیہ کون سا ہے اس میں؟ بیت اللہ. بیت اللہ اس میں مضاف اور مضاف الیہ ہے. ماشاءاللہ. اچھا مجھے آپ بتا سکتی ہیں مسز مرتضیٰ کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اب یہ جو جملہ ہے یہ اگر اس کو ہم اگر اپنے قواعد کے حساب سے دیکھیں، جملہ اسمیہ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں نا، مبتدا اور خبر. جی، تو اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ کعبہ مبتدا ہے اور بیت اللہ خبر ہے. الکعبۃ مبتدا ہے. مبتدا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مبتدا ہے اور سنگل مبتدا ہے نا. ہاں جی. سنگل مبتدا ہے لیکن خبر کمپاؤنڈ ہے، کمپاؤنڈ خبر. اور بیت ہاں اللہ جو جی. ہے یہ خبر، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہے نا. ہاں جی. تو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ مکمل. ایسے ہی ہے. ہاں جی ایسے ہی. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو مبتدا اور خبر کا مرکب جملہ اسمیہ ہوتا ہے. تو الکعبۃ مبتدا ہو گیا، بیت اللہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر. تو یہ ہمارا ہے سنگل مبتدا کمپاؤنڈ خبر. اگر ہم کہتے ہیں ہاں جی. الماء بارد، پڑھیں. الماء الماء بارد. بارد. اب دیکھیں اس میں الماء مبتدا سنگل مبتدا ہے اور بارد خبر سنگل خبر. سنگل خبر ہے. ہاں سنگل مبتدا سنگل خبر. لیکن یہاں پر کیا ہے، الکعبۃ بیت اللہ. تو الکعبۃ سنگل مبتدا لیکن ہماری جو خبر ہے وہ کمپاؤنڈ ہو گئی ہے. اسی طریقے سے سینٹینس دیکھیے گا آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا اور پوری پوری لائنیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اوکے. نمبر 4 پڑھیے اور ترجمہ کریے.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह। माशाल्लाह। इसमें मोहम्मद मुदाफ सल्लल्लाहु मुदाफ क्या अलैहि है? वसल्लम अल्लाह के रसूल है। बिल्कुल सही है। इसमें मुदाफ मुदाफ कौन सा है? रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, रसूलुल्लाह ही इसमें मुदाफ मुदाफ है। वेरी गुड। नंबर 5। खरज खरजल मुदर्रिसु जी मिन गुरफतिल मुदीर। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, इसका मतलब क्या है? मुदर्रिस निकला ठीक है, मुदीर के रूम से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें मुदाफ मुदाफ अलैहि क्या है? गुरफत मुदाफ है और अल मुदीर मुदाफ इलैहि। अरे माशाल्लाह, जबरदस्त, एक्सेलेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह। और मुजाफ के नीचे जेर क्यों है? बताइएगा जरा, मुजाफ के नीचे जेर मुदाफ के नीचे जेर इसलिए आ रही है कि मुदाफ इलैहि हमेशा उर्फ जर में आता है ना, नहीं, मुजाफ कसरा हो अलैहि जाता नहीं, है। मुजाफ अलैहि नहीं, मुजाफ, ये मुजाफ, देखिए मुजाफ के नीचे भी जेर है, ये देखें। मुदाफ, हाँ मुदाफ इसलिए कि उससे पहले आपका उर्फ जर आ रहा है, मिन आ रहा है। अल्लाह आपको बहुत ज्यादा खैर दे, बारक अल्लाह बारक अल्लाह बारक अल्लाह, माशाल्लाह, अहसनता, वेरी गुड। नंबर 6। हादा बैतु हामिदिन वदालिका बैतु खालिदिन। ठीक ये है, हामिद का घर है और वो खालिद का घर है। माशाल्लाह। बताइए इसमें और कहूँगा। इसमें दो दो मुरक्कबात इस्तेमाल हुए, माशाल्लाह। एक बैतु हामिदिन और ठीक दूसरा है, बैतु खालिदिन। जबरदस्त और जबरदस्त जबरदस्त, बैतु दोनों में मुदाफ है और हामिदिन और खालिदिन मुदाफ ही नहीं है। अहसनता, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। नंबर 7। इब्नु अम्मारिन तालिबुन वब्नु यासिरिन ताजिरुन। ठीक है, इसमें इब्नु अम्मारिन और वब्नु यासिरिन ये दोनों मुज़ार इलैहि हैं। और इब्नु अम्मारिन मतलब अम्मार का जो बेटा है वो तालिब है और यासिर का जो बेटा है वो ताजिर है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अहसन तुम, मियाँ मियाँ कहते हैं अरबी में भाई, जबरदस्त, 100%। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में बहुत बरकत अता फरमाए। ये पूरी साद भाई, जी 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 जी, हाँ बोले। सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी जी। अच्छा, ये माउन आप बात कर रहे थे, वो वहाँ पे सऊदीया में वो वॉशरूम के बाहर भी माँ मियाँ इस तरह से कुछ लिखा हुआ था, देखिए वो मतलब वॉशरूम में आपने कुछ और बताया था। देखिए, माउन जो है ना, माउन की जमा है मियाँ। जी जी, मियाँ मियाँ लिखे हुए थे 1 2 3, जी जी। मियाँ